بچپن تو کہتے ہیں نا جی سہانا بچپن ہے، اور ہر بچے کا اچھا ہی بچپن ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور خاص کر ماں ہوتی ہے۔ تو ماں کے ساتھ ہر بچے کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کو یاد بھی رہتا ہے۔ لیکن میں چونکہ تقریباً چوتھے پانچویں نمبر پر تھا، تو اس میں بچہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے، مجھ سے بڑی بہن تھی، بہن تو ہمارے گھر میں بہت امپورٹنٹ تھی، تو میں اپنی جگہ بناتا رہتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ کوشش کرتا تھا کہ میں ماں کا منظور نظر ہو جاؤں، اور اکثر ان کے جتنے ایسے کام ہوتے تھے جو مجھے نہیں بھی کہتی تھی تو میں وہ کرتا تھا۔ لیکن میری زندگی میں ماں کا بہت اثر ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں ماں کو دیکھا کہ گھر میں ایک کام وہ روزانہ کرتی تھی اور خود کرتی تھی، وہ تھا دودھ بلونا، اور دودھ بلونا، اور وہ جو مدانی ہے، مدانی، اس کو مجھے بھی چلانے کے لیے کہنا، اور ساتھ کہنا کہ جب تم زور لگاؤ گے نا تو مکھن زیادہ آئے گا۔ اور پھر روک کے جب وہ مدانی کو دیکھتی تھی نا تو ایک ہلکا سا انگلی کے ساتھ مکھن لگا کے مجھے چٹا دیتی تھی۔ یقین کریں کہ اس لذت کا احساس آج بھی ہوتا ہے، اور وہ اس مکھن کا بڑا دھیان کرتی تھی۔ پھر آدھ ڈرکی لسی، اسی میں سے پھر مجھے ایک پیالی جتنا میں پی سکتا تھا، تھوڑا سا مجھے آدھ رڑکا جس کو کہتے تھے وہ مجھے دینا، تو میں سمجھتا تھا کہ میری صبح کا آغاز بہت اچھا ہوتا تھا۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں، بیچ میں جو بھی ہے ماں کا، میں سکول سے آتا، یہ سکول آنا جانا شروع ہوا تو، لیکن پھر شام کی ایک بات ہے کہ مجھے ایک دفعہ، وہ ہے نا ایک تو شاعر نے کہا تھا لیکن میں نے صحیح بات ہے کہ میں نے جب ایک دفعہ ماں کو بتایا کہ مجھے مطلب رات کو ڈر لگتا ہے، تو میری ماں نے مجھے اپنے پاس لٹا لیا، اپنے بازو پہ میرا سر رکھا اور کہا کہ دیکھو میں جو پڑھتی جاتی ہوں نا تم پیچھے پڑھتے جاؤ، اور وہ آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، اور ایک ایک لائن 2 لائن وہ پڑھتے 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 مجھے آیت الکرسی انہوں نے یاد بھی کرا دی۔ ساتھ میرا یقین ایسے پکا کیا کہ میں سفر میں ہوتا ہوں، رات کو ہوتا ہوں، بچوں کو بھی کہتا ہوں میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں بہت ہی محفوظ ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ جب تم کھانستے ہو زور سے یا تم تالی بجاتے ہو تو فرشتے جو ہیں پہرا دیتے ہیں، اور میرا آج بھی معمول ہے، اور میں بچوں کو بھی، اور سفر میں بھی میرا یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے کرم سے اور ان کی نصیحت کے مطابق پڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو بڑا محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ ایک یہ بات، اور ایک اور بات بھی، ڈر کے معاملے میں وہ بڑی سیریس تھی، کہتی بچے کو، مرد کو نہیں ڈرنا چاہیے، اس وقت ہمیں مرد کہتی تھی، مرد کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک عجیب و غریب بات ہے، میں نے اگر کبھی آپ کو پہلے بھی سنائی ہو، آپ کو یاد ہے کہ کھوئیاں ہوتی تھیں جن سے پانی نکلتا تھا اور چرخنی کے ساتھ نکلتا تھا، تو میرے ساتھ یہ 1-2 دفعہ ہوا، مجھے بڑے بھائی نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ تو یہ ہوا کہ اس چرخنی، ان کا وہاں ایک برتن گر گیا جو تیرتا ہوا وہاں نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں میں یہ اس میں وہ ڈمڑی ہوتی ہے نا، ڈمڑی، اس کو باندھ کے نا رسی کے ساتھ، ادھر کہا ادھر آؤ میں تمہیں بٹھاتی ہوں اور تم ذرا دیکھنا کہ یہ اس تک کب پہنچو گے، اور اگر تمہارے ہاتھ کی رینج میں ہوا تو اس کو پکڑ لینا، نہیں تو چھوڑ آنا، نہیں تو اس کو ہاتھ لگا کے آ جانا، لیکن میری بات سنتے رہنا۔ تو وہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے نیچے کیا، تو مجھے کہا ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ اب ماں میری اوپر تھی، چرخنی اس کے ہاتھ میں تھی، مجھے کیا ڈر لگنا تھا۔ پھر تھوڑا نیچے کیا، پھر میرے دل پہ تھوڑی سی کوئی وحشت سی آئی، لیکن پھر مجھے پوچھا ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ تو پھر مجھے آہستہ آہستہ کر کے وہ مجھے لے گئیں، اور مجھے پوچھا کہ کیوں ہاتھ لگا سکتے ہو؟ میں نے کہا، کہتے ہیں ہاتھ لگاؤ، ایک ہاتھ لگانا، دوسرے سے رسی کو پکڑنا، اوپر سے اب وہ کمنٹری دے رہی ہیں، اور پانی اس میں جو ہے وہ گرا دینا۔ میں واپس آ گیا اور بڑی خوش ہوئی، مجھے انہوں نے بڑا انعام دیا اور کہا کہ تمہیں خوف آیا تھا؟ میں نے کہا جی آیا تھا۔ پھر جب آپ نے کہا کہ نہیں ڈرنا ہے تو میں نہیں ڈرا، بہت خوش ہوئی۔ پھر کہا، یہ 3-4 دفعہ میری زندگی میں ہوا، لیکن سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ کسی خوف کے مقام پہ میرا دل کبھی نہیں گھبرایا۔ مجھے ایک دم خیال آتا ہے کہ یہ خوف ہوتا ہے اور پھر نہیں ہوتا۔ تو یہ میری زندگی کا بڑا خاص واقعہ ہے، اور میں اپنے بڑے بھائی سے بھی سنا تھا، وہ کہتے ہیں بس یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ سب کے لیے ایک ایک دفعہ لوٹا گرتا ہے۔